كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں ہمارا سیشن چل رہا ہے قبر اور آخرت کی تیاری۔ جی تو آج اس کلاس میں ہم جانیں گے کہ عدت کسے کہتے ہیں، عدت کے دن اور کتنے ہوتے ہیں، اور اس کی بیوہ کی خدمت کیسے کر سکتا ہے کوئی، بیوہ کا نکاح اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ حسن سلوک۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ عدت کسے کہتے ہیں، عدت کیا ہوتی ہے۔ عدت کے لغوی معنی ہیں شمار یا گنتی کرنا، اور اس کے شرعی اصطلاحی معنی ہیں وہ عرصہ جس میں کسی مسلمان عورت کو خاوند کی وفات کے بعد اپنے نفس کو دوسرے نکاح سے روکے رکھتی ہے، اور یہ حکم قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا ہے۔ اس زمانے کو گزارنے کے فارم میں عدت کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ عدت کی جو مدت ہے، یعنی بیوہ عورت کی جو عدت کی ٹائمنگ ہے وہ ہے 4 مہینے 10 دن۔ بیوہ کا مطلب یہ ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا گا، کسی عورت یعنی شادی کے بعد کسی عورت کا خاوند یعنی شوہر مر جاتا ہے تو قرآن مجید اس کو حکم دیتا ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن 2 چیزوں پہ خیال رکھے گی۔ ایک تو وہ نکاح نہیں کر سکتی ہے، اور دوسرا وہ جو ہے زینت سے پرہیز کرے گی، یعنی زیب و زینت نہیں کرے گی، بناؤ سنگار نہیں کرے گی۔ یعنی قرآن مجید یہ حکم دیتا ہے کہ بیوہ عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اور اس میں آگے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ بیویاں 4 مہینے 10 دن تک انتظار کریں گی۔ کس چیز کا؟ نکاح نہیں کریں گی اور زینت اختیار نہیں کریں گی۔ اچھا، یہاں پر ایک کیس جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی ہوئی ہے کہ بیوہ حاملہ ہو تو عدت کا عرصہ وضع حمل تک ہے، خواہ وہ اس 4 ماہ 10 دن سے پہلے فارغ ہو جائے یا اس سے کئی ماہ بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی آپ کو اس پہ مل جائیں گی، اور سورہ طلاق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ عورتیں جو حاملہ ہوں ان کی عدت یہ بچہ پیدا ہونا ہے، یعنی اس بچے کا پیدا ہونا ہے۔ میں آسان طریقے سے آپ کو سمجھا دیتی ہوں۔ جیسے اگر کسی جو ہے عورت کا ہسبینڈ کل مرا اور 1 دن بعد اس کو پتہ چلا کہ وہ پریگننٹ ہے، حاملہ ہے، تو اب اس کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہوگی؟ نہیں، قرآن میں کیا ہے کہ بچہ جب تک سے پیدا نہیں ہو جاتا تب تک اس کی جو ہے وہ عدت چلتی رہے گی۔ اچھا، ایک اور دوسرا کیس ہے کہ انتقال ہوا شوہر کا اور بیوی پریگننٹ تھی اور دوسرے دن ہی بچہ پیدا ہو گیا، تو کیا اب یہ 4 مہینے 10 دن عدت کرے گی؟ نہیں، کیونکہ جو شرط تھی وہ یہ ہے کہ بچہ جیسے ہی پیدا ہو جائے گا اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی ہیں، اگر دین کو سمجھا جائے نا تو بہت ساری چیزیں، بہت سارے مسائل، پرابلم وہ حل ہو جائیں گی۔ قرآن سے دوری کی وجہ سے جو نا ہماری زندگی مشکلوں میں پڑتی ہے۔ اتنا خوبصورت اور مکمل ہمارا دین ہے۔ دیکھیں، بیوہ عورت کو اسلام نے عزت کا مقام عطا فرمایا ہے۔ وہ زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ، اور یا ابھی بھی جو لوگ دین سے دور ہیں، بہت سارے گھرانے ایسے ہیں جو بیوہ کو منحوس اور قابل نفرت سمجھتے تھے۔ خصوصاً خوشی کے موقع پر لوگ اس سے بچنے کی کوشش کرتے تھے۔ نہ سسرال میں یہ رہ پاتی تھی اور نہ ہی میکے میں اس کو کوئی عزت ملتی تھی۔ تو اسلام کا عورتوں پر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے بیوہ کو ایک مقام عطا فرمایا، جینے کا حق دیا۔ دوسرے مذاہب میں تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی عورت بیوہ ہوتی ہے اس کو قالی کر کے مار دیا جاتا ہے، اور الحمدللہ یہاں پر عورت کی خدمت، اس کا نکاح، یہ سب کچھ جو ہے بڑے احسن طریقے سے قرآن مجید ہمیں بتا رہا ہے۔ صرف سمجھنے کی اور عمل کرنے کی دیر ہوتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یتیموں اور بیواؤں کا بہت خیال کیا ہے، اور یہی فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا، ان کی خدمت کرنے والا ایسا ہے جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، جس نے نماز پڑھی اور اس کو نماز پڑھنے کا مستقل
ثواب ملتا رہا اور وہ تھکا نہیں۔ جس نے روزہ رکھا اور روزے رکھنے میں کبھی اس نے ناغہ نہ کیا ہو، یعنی روزانہ اس کے نام اعمال میں جو ہے وہ نیکی اللہ سبحانہ تعالیٰ لکھواتا رہتا ہے۔ تو بہت ضروری ہے جو بیوہ ہیں، یتیم بچے ہیں، ان کا خیال رکھا جائے، جیسے ہمیں قرآن مجید بتا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ ہمیں اس چیز کا حکم دے رہے ہیں کہ یہ لوگ آپ کی جو خدمات ہیں ان کے منتظر ہیں، اور اپنے نام یعنی ان کی خدمت کر کے اپنے نام اعمال کو بھاری کریں۔ اچھا، اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ سوگ کیا ہوتا ہے، کیونکہ عموماً لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہتی ہیں کہ عدت اور سوگ کرنا ہے، تو سوگ ہوتا کیا ہے؟ تو دیکھیں، سوگ جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت اللہ اور آخرت پر ایمان لا چکی ہے اس کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا حلال نہیں۔ یعنی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق یہ ہے کہ اگر وہ مر جائے تو صرف 3 دن اس کے لیے جو ہے وہ افسوس کر سکتا ہے، اس کے پیاروں کو جو ہے وہ صبر کی تلقین کر سکتا ہے، اور خود بھی 3 دن تک وہ سوگ بنا سکتا ہے۔ لیکن سوائے ایک رشتہ، یعنی جب شوہر اس دنیا سے چلا جائے تو بیوی کے اوپر ہے کہ وہ سوگ بنائے گی 4 مہینے 10 دن۔ اور وہ سوگ کیا ہے؟ جیسے میں نے پہلے ہی بتایا کہ نکاح نہیں کرے گی اور زینت اختیار نہیں کرے گی۔ اب زینت کیا ہے؟ زینت یہ ہے کہ عدت گزارنے والی بیوہ دوران عدت کسی قسم کا بناؤ سنگار اور زیب اور زینت نہیں کرے گی، نیز وہ خوبصورت اور شوخ رنگوں کا لباس بھی نہیں پہنے گی۔ مہندی، سرمئی سے لے کر ہر قسم کی میک اپ اس کے لیے جو ہے وہ منع ہو جائے گا۔ اس طرح نہ وہ خوشبو لگا سکتی ہے اور نہ زیورات پہن سکتی ہے سجنے کے لیے۔ اور اس میں حکمت یہ ہے کہ شوہر کی جدائی کے بعد اس کی رفاقت میں گزارے ہوئے دنوں کا احترام کرنا، نیز فوری طور پر دوسرے نکاح کی پیشکش سے بچے رہنا، یعنی نکاح نہیں کرنا، اور سادگی اختیار کرنا، یہی حکمت ہے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کے لیے شوہر کا رتبہ بہت زیادہ رکھا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بعد اگر کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیویوں سے کہتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کریں، اتنا بڑا مقام ہے۔ اور شوہر عورت کے لیے یعنی بیوی کے لیے بہت بڑی رحمت بھی ہے اور نعمت بھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم سے تمہاری رحمت اور نعمت واپس لے لی جائے تو اس کا سوگ مناؤ، اور عدت کے ٹائم پر یا مدت میں اپنے آپ کو روک کے رکھو۔ اچھا، بہت سارے کوشچن میرے پاس آتے ہیں کہ دوران عدت کیا کیا کرنا چاہیے اور کیا کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو کیا کرنا چاہیے اس میں یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ ایک بہترین ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ آلریڈی عورت جو ایک سوگ میں ہوتی ہے اور ایک غم کی حالت میں ہوتی ہے، تو قرآن سے بہتر دوست اس کا کوئی اس وقت نہیں ہو سکتا۔ اور وہ 4 مہینے 10 دن عادت بن جاتی ہے نا، تو پھر بعد میں بھی عورت اس چیز کو کنٹینیو کرتی ہے۔ تو ترجمہ تفسیر پڑھیے اور تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھیں، نماز کی پابندی رکھیں، اور جو جیسے اپنے گھر کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں جو ہے اپنے آپ کو ایکٹیو رکھے۔ ایک اور سوال بہت آتا ہے کہ کیا ہم نامحرم سے مل سکتے ہیں یا ہمیں کتنا پردہ کرنا ہوگا؟ تو یاد رکھیے، عورت کو ہر حال میں پردہ کرنا ہے، چاہے وہ کفن کے اندر ہو، چاہے وہ شادی کے جوڑے میں ہو، چاہے وہ بیوہ ہونے کے بعد سفید کپڑوں میں ہو، ہر حال میں اس کو پردہ کرنا ہے۔ یہ کوئی الگ سے نہیں، کوئی آپ کے پاس کوئی حکم آ رہا ہے کہ جب آپ بیوہ ہو جائیں تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو کوئی ڈیفرنٹ قسم کا پردہ کرنا ہے، نہیں۔ جیسے ایک عام عورت پردہ کرتی ہے، ایک غیر شادی شدہ کرتی ہے یا شادی شدہ کرتی ہے، اسی طریقے سے جو خواتین بیوہ ہو جاتی ہیں وہ بالکل ویسے ہی پردہ کریں گی۔ پھر یہ کہ باہر نکلنے سے پرہیز کریں۔ اچھا، عدت کے دوران عورت اپنے گھر سے باہر نہ جائے، البتہ کسی قسم کی بہت ضرورت ہے، یعنی جانا ہی پڑ گیا، جس میں اس کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تو اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا، یا گھر میں اگر کوئی بھی نہیں ہے تو بچوں کو اسکول چھوڑنا۔ لیکن یہ سب کچھ میں آپ نے اپنے شرعی پردے کا خیال رکھنا ہے۔ گروسری لانا، اور اگر جیسے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، کھانے پکانے والا کوئی نہیں ہے، تو اس صورتحال میں وہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے، لیکن شرعی پردے میں جتنی دیر کی ضرورت ہے اتنی دیر جائے گی اور پھر واپس آئے گی۔ پھر نوکری کرنا، اگر جاب کرتی ہوئی ہے تو اب اگر وہ جاب نہیں کرے گی تو اس کے پیسے کٹیں گے، تو بچوں کا مسئلہ ہوگا۔ اچھا، خاص طور پر
گاؤں میں جو عورتیں ہوتی ہیں نا، وہ کھیتی باڑی کرتی ہیں، مویشی پالتی ہیں، اگر ان کے خاوند مر جاتے ہیں اور کوئی ٹیک کیئر کرنے والا نہیں ہوتا تو کوشش کریں کہ کوئی مل جائے۔ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی خدمت کرو۔ یہاں میں نے ہیڈنگ بھی دی ہے کہ بیوہ کی عدت کے دن اور خدمات۔ تو جو عام لوگ ہیں وہ ان سے جا کے پوچھیں کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے، تو جو گاؤں میں خواتین ہوتی ہیں وہ عموماً باہر نکل کے کام کرتی ہیں، تو ان کی جگہ پر کوئی اور شخص کام کر لے، ان کے مویشی کو، ان کی فصلوں کو کوئی اور سنبھالے۔ جاب اسی طرح جو شہر کی خواتین ہوتی ہیں وہ جاب کرتی ہیں، تو ان کے بہاف پر کوئی اور جاب کرے، یا ان کو پیسے دے، یا ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ رکھے۔ پھر یہ کہ اس میں ان چیزوں میں تھوڑی بہت گنجائش نکلتی ہے، لیکن وہی بات ہے کہ زینت اختیار نہ کرے اور شام ہونے سے پہلے اپنے گھر واپس لوٹے۔ پھر اس میں ایک اور کیس ہے کہ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو عارضی طور پر بیرون ملک جاتی ہیں، اگر وہاں جا کر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گئیں اور وہاں پر جا کے ان کا انتقال ہو گیا تو اب آبویسلی ان کو واپس آنا ہے، تو واپس آنے کے لیے ٹریول کرنا ہوگا، اس میں بھی اجازت ہے، کر سکتی ہے۔ اچھا، پھر ایک اور ہے کہ حج کے لیے گئی، عمرہ کے لیے گئی، وہاا پر جا کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اب ڈیڈ باڈی اس کو لے کر آنی ہے، اور جیسے ہی انتقال ہوتا ہے اس وقت جب خبر آتی ہے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، بس اسی وقت سے جو ہے وہ عدت اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اب اس کو اگر اپنے جو ہے ملک آنا ہے تو اس کو ٹریول کرنا ہوگا، تو شرعی پردے میں رہ کر وہ اپنے ملک واپس آ سکتی ہے۔ تو یہ وہ حالات اور سچویشن ہے جس میں وہ باہر نکل سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر بہت سختی اس بات پر ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی بالکل آپ کو نکلے باہر بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، تو جس ضرورت کے لیے نکل رہی ہیں پہلے اپنے دل کا محاسبہ کیجئے، اپنے تقوی کو اس کی تعین کریں، اس کی بنیاد کیا ہے کہ آیا جس وجہ سے میں نکل رہی ہوں واقعی ضرورت ہے بھی کہ نہیں۔ دین سے دوری کی وجہ سے اتنی جہالت عام ہے نا، سب سے بڑی بات کہ آپ کو جو ہے وہ لا علمی گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات بتاؤں، میرے پاس ایک کیس آیا تھا کہ بھائی ان کے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا اور ان کو عدت کے متعلق کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نے خیر ان کو گائیڈ کیا، بتایا کہ اس طرح کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں آپ تو مجھے عجیب سی بات بتا رہی ہیں، ہم نے تو اپنے گاؤں میں سنا ہے کہ جو عورت میت کے ساتھ یعنی اپنے ہسبینڈ کی میت کے ساتھ نکل جاتی ہے اس پر عدت واجب نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ کہاں سے مسئلے لے کر آتے ہیں؟ کون ان کو بیٹھ کے اتنے برے جو ہے وہ مسئلے بتاتا ہے؟ اور مزے کی بات آپ یہ دیکھیں، سبحان اللہ، کہ لوگ اس پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ آپ پتہ نہیں کیا بتا رہی ہیں، ہم نے تو اپنے بڑوں سے یہ سنا ہے کہ جن کو عدت نہیں کرنی وہ اپنے ہسبینڈ کی جو میت جاری ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ چلے تو اس کی عدت پوری ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ قرآن مجید آپ کو بتا رہا ہے سورہ بقرہ میں کہ جن کے خاوند اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پاس واپس بلا لیتے ہیں تو اس عورت کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن گھر میں رہے گی، نکاح نہیں کرے گی اور بناؤ سنگار نہیں کرے گی۔ تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ اپنے دل کا محاسبہ کیجئے گا کہ کیا آپ کو نکلنا ہے، ضروری ہے، نہیں تو بالکل گھر میں رہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمالوں کو دیکھتا ہے۔ تو دیکھیں نا، یہ تو ہر بندہ اپنا خود ہی اچھا محاسبہ کر سکتا ہے کہ آیا جس وجہ سے میں باہر نکل رہی ہوں اس کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں۔ اچھا، اب عورت جو ہے وہ عدت کہاں گزارے گی؟ تو جس عورت کا شوہر اس دنیا سے جا چکا ہے اور جو شوہر ہے جس گھر میں رہتا تھا اسی گھر میں وہ عورت اپنی عدت کو پورا کرے گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ شوہر کے انتقال کے بعد ایک عورت نے سوال پوچھا کہ شوہر کے انتقال کے بعد میں اپنے میکے جا سکتی ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں تمہارے شوہر کا انتقال ہوا ہے تم وہیں پر اپنی عدت کو پورا کرو۔ لیکن اس میں 2 کیسز ہیں، اس کی وضاحت آگے اور ہے کہ آپ جس گھر میں مطلب اپنے خاوند کے گھر میں رہتی ہیں جہاں آپ نے خبر سنی، حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جس گھر میں تمہیں اپنے خاوند کی موت کی خبر ملی تم وہیں پر اپنی عدت کو پورا کرو۔ تو اس میں ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پڑوسیوں کے گھر میں بیٹھی ہیں یا کسی رشتہ دار کے گھر میں بیٹھی ہیں اور وہاں پر اطلاع آئی تو آپ نے وہاں جو ہے عدت پوری کرنی، نہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مطلب اپنے شوہر کے گھر ہی آپ نے عدت کو پورا کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر سسرال میں نامحرم ہے اور اگر جس جگہ وہ رہتی تھی وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے، وہ اکیلی تھی، یعنی ہسبینڈ اینڈ وائف رہتے تھے اور شوہر کا انتقال ہو گیا، اب اس کو ٹریول کرنا ہے، اپنے میکے جانا ہے، تو وہ جا سکتی ہے، اس میں گنجائش نکلتی ہے۔
لیکن بہتر یہی ہے کہ اگر کوئی میکے والے ہیں، اس کے محرم رشتے ہیں، تو وہ اس کے گھر پر ہی آ کر رہیں جو اس کے خاوند کا گھر تھا، تاکہ وہ عدت کا اس حکم کو اپنے خاوند کے گھر ہی پورا کر سکے۔ الحمدللہ ہمارا مذہب اتنا آسانیوں والا مذہب ہے۔ اسی معاملے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاملے کے درمیان کسی ایک معاملے کو اختیار کرنا پڑتا تو آپ ہمیشہ دونوں میں سے ایک آسان معاملے کو اختیار کرتے جب تک وہ گناہ نہ ہوتا، پس اگر وہ گناہ ہوتا تو پھر اس سے دور رہتے۔ دیکھیں یہ عام لوگوں کے لیے بڑا ایک اچھا ثواب کمانے کا ایک ذریعہ ہے۔ جو اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، جو محرم ہوتے ہیں، وہ اپنے نامہ اعمال کو بھر سکتے ہیں نیکیوں سے۔ بیوہ کی خدمت کریں، بیوہ کے معاملات کو دیکھیں، اس کی ٹیک کیئر کریں، ساتھ ساتھ اس کے یتیم بچے ہوتے ہیں اس کی بھی ٹیک کیئر کریں، کیونکہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یتیم تھے، تو وہ بھی یتیموں سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، یعنی اپنے اہل بیت کا آرام کا خیال نہیں کرتے تھے، اور جو بھی معاملہ ہوتا تھا سب سے پہلے کوشش کرتے تھے کہ محتاجوں، یتیموں، بیواؤں کا میں خیال رکھوں، ان پہ خرچ کر سکوں۔ بیواؤں اور یتیموں کا ساتھ دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت پیاری صورتحال بتائی ہے، اور اس پر خود بھی عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ان کی جو ازواج تھیں جو بیوہ بھی تھیں نا، تو بیوہ کا کیا کر سکتے ہیں، بیوہ کا جو ہے وہ تو نکاح ان سے خود کر لیں یا ان کا نکاح کروا دیں، لیکن بیوہ کی رضامندی کے ساتھ، کیونکہ یہاں پہ بتایا گیا ہے سورہ نور میں کہ بیوہ کی رضامندی اور بچوں کی کفالت کی خاطر اگر ضرورت ہو تو عدت کاٹنے کے بعد جو عورت ہے وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اپنوں میں سے بے نکاح مرد اور عورتوں کا نکاح کروا دیا کرو۔ اگر عورت کسی رشتہ دار سے شادی کرنا چاہتی ہے تو اپنی رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے وہ نکاح کر سکتی ہے، لیکن اگر وہ کوئی نہیں کرنا چاہتی تو اس پہ زور زبردستی نہیں ہے۔ بس اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ عورت اس چیز پر راضی ہو، کیونکہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے مومنو تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ عورتوں کو ترکے کا مال سمجھ کر ان پر زبردستی کرو، کیونکہ نا دور جاہلیت میں یہ ہوتا تھا، یہ دستور بن گیا تھا کہ جب کوئی مر جاتا تو اس کی بیوی کو اپنی جو ہے وہ وراثت بنا لیا کرتے تھے، اور اس سے یا تو خود شادی کر لیا کرتے تھے یا کسی سے کروا دیا کرتے تھے جس پہ عورت راضی نہیں ہوتی تھی۔ تو پھر اس کے بعد اس آیت کا جو ہے وہ نزول ہوا کہ یہ آیت اتری کہ اپنے ان کو جائیداد کا حصہ مت بناؤ، ان کو ان کی مرضی پہ چھوڑ دو، اگر وہ بچوں کی کفالت کے لیے نکاح کرنا چاہتی ہیں تو کر سکتی ہیں، اور اگر نہیں کرنا چاہتی تو بھی ان کے لیے بڑی فضیلت ہے۔ بس ہمارا دین بہت آسانیوں والا مذہب ہے، اس کو سیکھیے، سمجھیے، عمل کیجیے اور دوسروں تک پہنچائیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے یتیم کے ساتھ حسن سلوک۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو پر اپنا خاص رحم و کرم کرے۔ نیکسٹ لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔